السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ حکومت نے پیٹرول 2 روپے 43 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پاکستان نے دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز برابر کر دی۔ بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں روہت شرما کا ریکارڈ توڑ کر T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ 4234 رنز بنانے کا عالمی اعزاز حاصل کر لیا۔ ایک سال میں حکومتی قرضوں میں 10,000 ارب روپے اضافہ، مجموعی قرض 84,000 ارب سے تجاوز کر گیا۔ پنجاب حکومت نے آئمہ اور خطبہ رجسٹریشن سے متعلق خبروں کی ترتیب کر دی۔ پنجاب میں 20 سال بعد سمندری تیل اور گیس کی تلاش میں 23 باکس کی کامیاب بولیاں موصول۔ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ سیلنگ میں 85% اضافہ منظور کر لیا۔ FIA نے کراچی میں غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف کارروائی میں $55,000 برآمد کر لیے۔ پنجاب حکومت نے لاؤڈ سپیکر کے نافذ کی نگرانی کے لیے CCTV مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 10% افراد منشیات کے عادی اور 1,000 افراد نے گزشتہ سال خودکشی کی۔ زیر مبادلہ ذخائر میں اضافے سے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ۔ شاہ محمود قریشی طبیعت ناساز ہونے پر ہاسپٹل منتقل، گال بلیڈر سرجری متوقع۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی نے جوا ایپ پروموشن کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ حکومت نے LPG سلنڈر کی قیمت میں 69 روپے کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ کا صوبے کی ترقی اور امن کے لیے مشترکہ عزم۔ جنوبی پنجاب کے TLP رہنماؤں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ فلسطینی قیدی پر تشدد کی ویڈیو لیک ہونے پر اسرائیلی خاتون جنرل مستعفی۔ پنجاب حکومت نے وائلڈ لائف قوانین میں ترامیم اور غیر قانونی شکار پر بھاری جرمانہ نافذ کر دیے۔ لاہور میں NGO برگر کے زیر اہتمام دیوالی کی تقریب، مختلف مذاہب کے افراد نے شرکت کی۔ آسٹریلیا نے دوسرے T20 میچ میں بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں برتری حاصل کر لی۔ راولپنڈی میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 163 افراد گرفتار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے طالبان حکومت سے دہشت گرد گروہوں کے پشت پناہی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے 10 رکنی صوبائی کابینہ سے حلف لیا۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی زیر اہتمام T20 لیگ کا فائنل، شاہد افریدی مہمان خصوصی۔ FIA نے سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی سفارش کر دی۔ بھارت آسٹریلیا میچ سے قبل بین آسٹن کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ راولپنڈی سے خبر ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے موبائل ایپ متعارف۔ امریکہ اور بھارت میں 10 سالہ دفاعی معاہدہ فریم ورک طے پا گیا، تعاون مزید مضبوط ہو گیا۔ اسلام آباد میں وفاقی حکومت نے سرکاری افسران کے ہاؤس رینٹ میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بگ بیش لیگ کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب اسمبلی نے مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے کی قرارداد وفاق کو بھجوا دی۔ پنجاب میں فضائی آلودگی خطرناک سطح پر، فیصل آباد سب سے زیادہ آلودہ شہر قرار۔ کراچی میں FIA کی کارروائی، حوالہ ہنڈی میں ملوث شخص گرفتار، $55,000 برآمد۔ پشاور میں تیز دھار آلے کے وار سے 3 افراد قتل، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے نیٹ ورک نے ایک اور سکھ رہنما قتل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گودکی کند کوٹ پل کی تعمیر تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایبٹ آباد میں DGI SPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ ارشد ندیم کے کوچ پر پابندی کے متنازع فیصلے کی تحقیقات شروع۔ سپریم کورٹ سے خبر ہے کہ متروک املاک پر کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس نوٹس دینے سے روک دیا۔ جسٹس مسرت حلالی نے پارا چنار حملے کیس میں دشمن پہچاننے پر زور دیا۔ فواد خان نے پاکستان آئیڈیل پر تنقید کے جواب میں کہا کہ پاکستان مجھے گانے ہی نہیں دے رہا۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعوے کی سخت تردید کر دی۔ کراچی میں آباد نے DA سے تجاوزات اور قبضوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ FC بلوچستان کے زیر اہتمام خواتین کا ای-کامرس کورس مکمل، لیپ ٹاپ تقسیم۔ بادشاہ چارلس نے شہزادہ اینڈریو سے شاہی خطابات اور رہائش واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جج کی تعیناتی کے خلاف درخواست نومبر میں مقرر۔ ہائی کورٹ نے کار کمپنی کے خلاف مسابقاتی کمیشن کی انکوائری درست قرار دے دی۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2025 میں پاکستان اور بھارت کی ایمرجنگ ٹیمیں 16 نومبر کو مد مقابل ہوں گی۔ امریکہ میں سرکاری شٹ ڈاؤن سے 4 کروڑ 20 لاکھ شہری خوراکی امداد سے محروم ہونے کے خطرات سے دوچار۔
فواد چودھری نے ٹی ایل پی پر پابندی کو کچھ آئندہ قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نابالغ کہا۔ پنجاب حکومت کا زمین قبضہ کیسز 90 دن میں نمٹانے کا نیا آرڈیننس منظور۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار فلسطینی فریق کو قرار دیا۔ کراچی سپر ہائی وے پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ غزہ میں حماس نے 2 مزید اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے واپس کی۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے آن لائن موٹر سائیکل رائیڈر جاں بحق۔ وادی سون میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن، 20 گرفتار۔ کلفٹن میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ گوہاٹی ٹیسٹ میں چائے کا وقفہ کھانے سے پہلے دیا جائے گا۔ کرکٹ کی تاریخ کا نیا تجزیہ۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو 200 ارب اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی میں پولیس کارروائی کے دوران 60 ڈاکو گرفتار، 4 زخمی۔ کراچی میں 5 دن کے دوران 12 آتش زدگی واقعات، 2 افراد جاں بحق۔ راجن پور میں پولیس کی کارروائی، 4 مغوی ڈاکوؤں کے چنگل سے بازیاب۔ حیدرآباد میں ڈینگی سے ایک اور خاتون جاں بحق، ہلاکتیں 22 ہو گئی۔ پاکستان افغانستان مذاکرات کی بحالی پر رضامندی۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی اہم شرط۔ پاکستان اور افغانستان نے استنبول مذاکرات میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔